پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مکہ میں 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ ان کی والدہ آمینہ زہرہ خاندان کے وہاب ابن عبد المناف کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کے اجدادوں میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے ان کے نیک گھر کا پتہ چلتا تھا۔ پیغمبر کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے 6 سال کی عمر تک ان کی پرورش کی۔ جب پیغمبر 6 سال کے ہوئے تب ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ اگلے 2 سالوں میں بوڑھے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے پیغمبر کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا ابو طالب کو دے دیا۔ پیغمبر محمد ایک فرما بردار لڑکے کے روپ میں بڑے ہوئے۔ جب وہ 12 سال کے تھے وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کے سفر پر نکلے۔ انہوں نے صحرا میں کئی مہینوں تک سفر کیا۔ بصرہ میں ابو طالب نے پیغمبر کو بحیرہ سے مخاطب کروایا تو وہ پیغمبر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، اس لڑکے کے ساتھ واپس لوٹ جائیں اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا، آپ کے بھتیجے کا مستقبل بہترین ہے۔ ابو طالب یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس بزرگ وہاب کا کیا مطلب تھا۔ ان کا بھتیجا محض ایک چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے بحیرہ کو شکریہ کہا اور مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر کے بعد لمبے وقت تک نوجوان پیغمبر کی زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن سبھی اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا علم، انسانیت اور اچھے اخلاق ہیں، جو خاصیت مکہ کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر کو ان کے اچھے کردار اور عقل مندی کے لیے سبھی نے پسند کیا اور انہیں الامین کا درجہ دیا، جس کا مطلب ہے وفادار۔ ہر دوسرے بچے کی طرح انہیں اپنے خاندان میں کام کرنا تھا۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی اور پیغمبر نے ان کے بھیڑوں کے جھنڈوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب وہ مکہ کے لوگوں کے بیچ خونی جھگڑے کو دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہوتے تھے۔ لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کے غموں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل غمزدہ ہو گیا اور اس طرح کے واقعے مکہ میں روزمرہ کے تھے۔ جب پیغمبر 25 سال کے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے سیریا کا سفر کیا اور یہاں وہ اپنے پیار سے ملے، خدیجہ بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھی اور وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود معاشرے کے کئی امیر اور بڑے آدمیوں نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے ان سبھی کو منع کر دیا کیونکہ وہ پھر سے نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھیں۔ تب تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ خدیجہ کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جو اس کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ پیغمبر سے ملی۔ خدیجہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر بھلے ہی ایک یتیم اور غریب تھے پر وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی پاک اور نیک کردار کے تھے اور ہر طرف سب سے ایماندار آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پیغمبر نے جلدی ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد خدیجہ نے اپنے خادم سے پیغمبر کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے جو بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اب تک میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے یہ سب سے نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی جیسا کہ کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جب ہم چلچلاتی دھوپ میں صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ہمیشہ ہمارے پیچھے ایک بادل تھا جو ہمیں سایہ دے رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ نیا خادم ایک بہت اچھا تاجر بھی ثابت ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنا دیا ہوا مال بیچا، پھر منافع کے ساتھ اس نے دوسرا مال خریدا اور انہیں پھر سے خریدا، اس طرح دوہرا منافع کمایا۔ خدیجہ کو پیغمبر سے محبت ہو گئی۔ 15 سال بڑی ہونے کے باوجود پیغمبر سے نکاح کرنے کے لیے خدیجہ تیار ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی بہن کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ غریبی کی وجہ سے،
पैगंबर ने जवाब दिया, अगर कोई खूबसूरत और अमीर औरत आपसे निकाह करने की पेशकश करे तो आप उसे मंजूर करेंगे? वो कौन है? पैगंबर ने पूछा। जब उसने अपनी बहन खदीजा का जिक्र किया तो पैगंबर हैरत में पड़ गए। मैं उनसे निकाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने तो शहर के सबसे रईसों को ठुकरा दिया है, जो इस गरीब चरवाहे की बनिस्बत बहुत अमीर और बड़े थे। आप फिक्र मत करिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी, बहन ने जवाब दिया। थोड़े वक्त के बाद पैगंबर ने खदीजा से निकाह किया। यह इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मोहब्बत, खुशी और पाक निकाह में से एक की शुरुआत थी। इस निकाह ने उन्हें एक औरत का प्यार भरा दिल दिया, जिसने यकीन को उनके अंदर जिंदा रखा, तब जबकि कोई आदमी उन पर यकीन नहीं करता था। पैगंबर उसके बाद कई सालों तक अच्छी और आराम की जिंदगी जीते रहे। तब पैगंबर 35 साल के हुए तो उन्होंने अपने फैसले से एक तनाज़े को सुलझा लिया, जो मुद्दा पूरे अरब को जंग के करीब ले आया था। ये काबा के एक बार फिर से तामीर का वक्त था। हर जमात के लोग जो वहाँ जमा हुए थे, वह सबसे पाक काले पत्थर को उठाना चाहते थे। हर कबीले के सरदार उस पत्थर को उठाने के हक के लिए लड़ रहे थे। तब एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और उसने कहा, इस दरवाजे से आने वाले पहले शख्स की बात को सभी को मानना होगा। दरवाजे से आने वाले पहले आदमी कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन थे। अलग अलग कबीले के लोगों ने उनसे मशवरा मांगा और तब पैगंबर ने हुक्म दिया, पत्थर को कपड़े पर रखें। हर कबीले को कपड़े का एक हिस्सा पकड़कर पत्थर उठाने का शर्फ हासिल होगा। लोग इस ख्याल से मुतासिर हो गए और पत्थर इस तरह से रखा गया और काबा की तामीर को बगैर किसी मुदाखलत के पूरा किया गया। इस वक्त के दौरान उस्मान इब्ने हुवैरिथ मक्का पहुँचे थे। उन्होंने सोने का इस्तेमाल करके मक्का के लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की और रोमन हुकूमत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि पैगंबर ने मक्का के लोगों को समझाइश दी। पैगंबर ने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके चचा अबू तालिब बुरे वक्त में घिर गए तो पैगंबर ने अपने खुद की दौलत का इस्तेमाल करके उनके सभी कर्जों को चुकाया। पैगंबर ने अपने चचा के बेटे अली को तालीम भी दी और उन्हें बढ़ावा दिया। पैगंबर ने 1 साल बाद अपने चचा के बेटे अकील को गोद लिया।